جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ سیکا کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 12-14 اکتوبر کو استانے میں اس کا چھٹا سربراہی اجلاس ہوا۔ سیکا سے میں خود بھی منسلک رہا ہوں، کیونکہ جس زمانے میں ڈائریکٹر ڈسامونٹ ہوا کرتا تھا وزارت خارجہ میں، 1998 کی بات کر رہا ہوں، 99 اور پھر 2001 تک، تو اس زمانے میں سیکا پہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ تو مجھے الماتی جانے کا تقریباً ہر 2-3 ماہ بعد میں الماتی جایا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اس کا جو بیسک جو چارٹر ہے یا ڈکلیریشن ہے وہ تیار ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ اور الماتی اس زمانے میں قزاقستان کا دارالحکومت تھا، اب استانہ ہو گیا ہے، یا نور سلطان بھی جسے اب کہتے ہیں، اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایک اچھا انیشیٹو اس میں تقریباً آج میرے خیال میں اس میں ایشیا کا انیشیٹو ہے، کوئی 27 ممالک اس کے ممبر ہیں، پاکستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، روس بھی ہے اور چین بھی ہے، اور اس کا سربراہی اجلاس اور ہمارے وفد کی جو قیادت ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ بھارت کی جانب سے وزیر اعظم بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کی منسٹر آف اسٹیٹ تھیں، وزیر مملکت، انہوں نے بھارت کے وفد کی جو ہے قیادت کی۔ تو ہمارے وزیر اعظم نے بجا طور پہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اپنی تقریر میں، پھر اس کا جواب بھی دیا بھارت کی وزیر مملکت نے۔ یہ تو یہ ہوا اور قزاقستان میں چلا، اور بڑا اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کو اٹھایا، اس تنازع کو، کیونکہ ہماری تو پوزیشن یہی ہے کہ جب تک کہ تنازع کشمیریوں کی سیاسی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک دیرپا امن جو ہے وہ ہمارے خطے میں ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایک ہماری عداوت کا رشتہ ہے وہ اس طرح ہی برقرار رہے گا۔ دوسری طرف ایک بڑے اور انٹرسٹنگ بیانات آئے ہیں، اور ایک بیان تو امیت شاہ صاحب کا ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر داخلہ ہیں، ہوم منسٹر ہیں، وہ گجرات کا دورہ کر رہے ہیں، اور گجرات ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، اور امیت شاہ کا بھی تعلق گجرات سے ہے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کا بھی تعلق گجرات سے، اور بڑے عرصے تک نریندر مودی تو گجرات کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور انہی کے زمانے میں گجرات میں جو قتل عام بھی ہوا تھا مسلمانوں کو، انہی کے زمانے میں ہی ہوا تھا 2002 میں۔ تو گجرات میں گجرات میں اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگلے 2 ماہ کے بعد، اور اس انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی جس کو لیڈ کرتے ہیں کیجریوال صاحب، وہی بڑے ایکٹیو ہیں، ان کا خیال ہے کہ گجرات میں ان کو اچھی خاصی سپورٹ مل سکتی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں الیکشن جیتنے کے بعد اب ان کی نظریں گجرات پہ بھی ہیں، ہریانہ میں بھی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو گجرات میں امیت شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی نہرو نے، جو پہلے وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے کشمیر کو ایک میس کریٹ کیا، خاص طور پہ جو آرٹیکل 370 تھا یا اسپیشل اسٹیٹس دے کر کشمیر پہ نہرو نے میس سے کریٹ کیا، اور پھر یہ سارا معاملہ UN سیکیورٹی کونسل بھی گیا، لیکن نریندر مودی صاحب نے آ کر جو ہے اس معاملے کو ٹھیک کر دیا، اور اب جموں اور کشمیر جو ہے پوری طرح انٹیگریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اسپیشل اسٹیٹس ہم نے ختم کیا، اور نہرو نے تباہی مچائی UN جا کر، اور یہ سارا جو ہے اس معاملے کو، اس تنازع کو ہی بنانے میں نہرو کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو پولیٹیکل ریٹرک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ہی بہت کرٹیسائز کیا کہ ہم نے اوڑی کیا، پلوامہ کیا، اور ہم کسی طور بھی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے اینڈ سو آن، جو ان کا ایک نیریٹو چل رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ میں امیت شاہ کی اس بات سے تو کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ نہرو صاحب نے اس معاملے کو کمپلیکیٹ تو کیا، ایک تو وہ اس کو UN لے کر چلے گئے، اگر UN لے کر نہ جاتے تو شاید آج جموں اور کشمیر آزاد ہوتا، اور کیونکہ پاکستان کی بہرحال ایک لحاظ سے پالیسی یہی تھی کہ ہم نے، کیونکہ یہ مسلم علاقہ ہے، مسلم اکثریت ہے، اور جس طرح حیدرآباد کا معاملہ ہوا یا جوناگڑھ کا معاملہ ہوا ہے، وہاں پہ جہاں پہ مسلم رولرز تھے لیکن
آبادی جو تھی وہ ہندوؤں کی، تو اسی بنیاد پر جموں اور کشمیر ہمیں ملنا چاہیے تھا. اور پھر اکتوبر میں ہم نے آزاد جموں و کشمیر جو اس وقت ہے اس کو آزاد بھی کروایا، گلگت بلتستان بھی ہمارے ساتھ ایکسیشن کر لی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر شاید یہ یو این نہ جاتا تو ممکن تھا کہ ہم آج ابھی تک اس کو آزاد اس وقت تک ہی کروا چکے ہوتے، کیونکہ ایک جذبہ بھی تھا، ایک بڑا زبردست معاملات آگے چل رہے تھے کہ لیکن یو این میں جانے کے بعد ہمارے بھی ہاتھ ایک لحاظ سے باندھ دیے گئے، اور ہم بھی جو ہے جموں اور کشمیر کو اس طرح، کیونکہ پھر ڈی ملٹرائزیشن جو بنیادی ایشو تھا وہی آڑے آ گیا ڈی ملٹرائزیشن میں، کیونکہ بھارت کی تو شروع سے ہی پالیسی تھی جو ولابھ بھائی پٹیل وغیرہ کی، اور ان کا تو یہی تھا کہ ہم نے جموں اور کشمیر دینا نہیں ہے. نہرو کی بھی یہی پالیسی تھی کہ ہم نے جموں اور کشمیر پاکستان کو نہیں دینا، اور اس وجہ سے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ اس معاملے کو ڈیلے کرتے رہیں. تو ایک لحاظ سے امت شاہ ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان کے نقطہ نظر سے بھی اور کشمیر کے نقطہ نظر سے بھی اگر یہ یو این سیکورٹی کونسل میں یہ معاملہ نہ جاتا تو شاید ہم اس وقت جموں اور کشمیر کو پورے کو آزاد کروا لیتے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک جذبہ تھا، جوش بھی تھا، اور یہ ممکن تھا کہ ہم اس کو آزاد کروا لیتے. بعد میں پھر آبویسلی معاملات تبدیل ہو گئے، پورا یو این کا یو این چونکہ انوالوڈ ہو گئی تو پھر ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئیں کہ ہم کس طرح اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ بھارت یہ وعدہ تو کرتا رہا کہ ہم یہاں پہ پلیبسسٹ کروائیں گے، لیکن وہ بس وعدہ ہی رہا تقریباً 1957 تک، جب تک بھارت کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ٹوٹی نہیں، ڈیزالو نہیں ہوئی. اس وقت تک بھارت کا یہی تھا کہ ہم پلیبسسٹ کروائیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو بھارت جو جموں اور کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ جب اپنا کام ختم کرے گی تو وہ یہی کہے گی یونین سے کہ اب آپ بھارت کو جموں اور کشمیر کو پوری طرح ضم کر لیں. لیکن انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا، اور وہ انہوں نے اپنا اسپیشل اسٹیٹس برقرار رکھا. تو ایک لحاظ سے نہرو کو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہرو کا جو ہے یو این جانا شاید ہمارے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی سود مند ثابت نہیں ہوا. گو کہ اب ان ریٹروسپیکٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کچھ خاص حاصل ہم نہیں کر پائے. گو کہ یو این کی ریزولوشنز تو ہیں ہی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک ٹیمپلیٹ یا ایک روڈ میپ تو پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ بھارت نے اب جس طرح امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی نے اب اس معاملے کو ریزالو کر دیا ہے انٹیگریٹ کر کے اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے، لیکن یہ معاملہ ختم تو نہیں ہو سکتا. بھارت جو بھی یونیلیٹرلی کرتا رہے، یا فار دیٹ میٹر پاکستان بھی یہاں پہ جو کچھ یونیلیٹرلی کرتا رہے، تو اس سے یہ معاملہ حل تو نہیں ہوگا. یہ معاملہ تو جو ہے اسی طرح ہی مزید کمپلیکیٹ ہو رہا ہے، اور بھارت نے اس کو مزید مشکل بنا دیا ہے اس کے سلوشن کو. لیکن چونکہ کشمیری عوام نے یہ فیصلہ دینا ہے، ان کا ایک انیلینیبل رائٹ ہے جو انہوں نے استعمال کرنا ہے، تو جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ معاملہ تو رہے گا. امت شاہ صاحب آپ کچھ بھی کر لیجئے، کہتے آپ کچھ بھی رہیے، لیکن زمینی حقائق ہیں وہ اپنی گواہی خود ہی دیتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کا معاملہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.